لالچی چونٹی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چونٹی جو کے دانے جمع کرنے کے لیے ایک راستے سے گزری۔ اچانک اس کی نظر شہد کے چھتے پہ پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چونٹی نے بہت کوشش کی کہ پتھر سے کس طرح اوپر چڑھ کے رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے اور وہ گر پڑتی تھی۔ شہد کی لالچ نے اسے آواز لگانے پہ مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگوں، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جوان مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے کے طور پر ایک جو کا دانہ دوں گی۔ ایک پرتار چونٹی ہوا میں اڑتی ہوئی آئی۔ اس نے چونٹی کی آواز سنی اور اسے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چل دو۔ چونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ پردار بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنک ہیں۔ چونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی۔ پردار بولی، شہد چپکاؤ ہے، شہد تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتا۔ پردار بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں تمہاری کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اور جس کا انجام اچھا نہ ہو اس کام میں معاملت نہیں کرنی چاہیے۔ چونٹی بولی، خواہ مخواہ خود کو خستہ نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پہ چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار نے اپنی راہ لی اور چونٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جوان مرد جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی وہاں سے گزری۔ اس نے کہا، بیچاری چونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہیں آرزو بڑھ لاتی ہوں۔ چونٹی بولی، اللہ برکت دے، خدا تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں کہتے ہیں خیرخواہ جانور۔ مکھی نے چونٹی کو زمین سے اٹھایا اور چھتے کے قریب بٹھا کر وہ اڑ گئی۔ چونٹی حد درجہ مسرور تھی، کہنے لگی، واہ واہ، کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کیسی اچھی بو ہے، کیسا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چونٹی کس قدر بدقسمت ہے کہ گندم اور جو کو جمع کرتی رہتی ہے اور کسی وقت بھی اس کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ چونٹی نے ادھر سے ادھر کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھ گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی۔ اسے اچانک سے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں ہو رہا۔ اس نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی، بے نتیجہ رہی۔ تب اس نے فریاد کی، عجب طرح پکڑی گئی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی۔ اے لوگوں، مجھے نجات دلاؤ، کوئی جوان مرد مجھے نجات دلاؤ، ہے کوئی جوان مرد مجھے اس چھتے سے باہر نکال لائے اور میں اسے 2 جو انعام میں پیش کر دوں۔ پیشکش پہلے تھی 1 جو کی، سو اب 2 کی ہے۔ اس جہنم سے نکلنے کی یہی سوجی ہے۔ عین اسی وقت پردار چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا۔ پھر بولی، میں تمہیں سرزش نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتی ہے۔ اب تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا۔ مکھی چونٹی کی ہمدرد نہیں اور اس لیے چونٹی کا خیر خواہ ہونا ممکن بھی نہیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو شیئر، سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ اسی طرح آپ کے سامنے نئی کہانیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔